بہت سارے دوست مجھے آج کل بار بار فون کرتے ہیں، پورے پاکستان سے کرتے ہیں، بلکہ سوات میں میرے دوست ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور جو صحافی میرے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بات ہی نہ کرو، اس کے بارے میں بولو ہی نہ، یار آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا، کوئی آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، یا خدا نہ خواستہ یہ لوگ آپ کو نقصان، میں کیوں نہ بات کروں اور یہ مجھے کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ میں ان کی طرح کا مسلمان، ان کی طرح کا انسان ہوں اور ان کا ہم وطن ہوں۔ میرے اور ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم دونوں ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی قرآن پاک کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، احادیث کی بھی وہی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ میرا اور ان کا فکر کا بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک چیز کو یہ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں، کئی جگہ پہ ہم دونوں ایک ہی طرح دیکھ رہے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ ہم تھوڑا سا اختلاف ہمارا رائے کا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ مجھے مار دیں گے، میرے اوپر اٹیک کریں گے، میری گاڑی کو روکیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو یہ میرا دل نہیں مانتا اس بات کو۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو یہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے نا کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بولنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، اور میرا اور ان کا اختلاف رائے بھی کوئی نہیں ہے، ایسا بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، میں بھی یہ کہتا ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جان، مال، اولاد، ماں باپ سب قربان، میں بھی یہ کہتا ہوں، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ایک حصے سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ ٹارچر نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، رستے بند نہیں کرنے، لوگوں کے ساتھ مار کٹائی نہیں کرنا، اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہاں اختلاف ہے میرا ان سے، اور یہ تو ایک دنیاوی معاملے کا اختلاف ہے نا، احتجاج کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے، جو مین چیزیں ان پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون بہتر مسلمان ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے رب کو کرنے دیجئے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے رب کے لیے ہیں، اور ان کا فیصلہ رب ہی کرے تو اچھا ہے۔ ان فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے۔ رب قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اور بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ تو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے، مین خبر کی طرف آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج خطاب کیا قوم سے۔ اس خطاب میں انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا، میں کلیئر آپ کو کروں، انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپریشن کریں گے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم صلح کریں گے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم معاملات کو کیسے حل کریں گے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کے خطاب کے اندر جو مین چیز میں نے محسوس کی، انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا اپنی جانب سے، اپنی حکومت کی جانب سے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یا لوگوں کو اپنی رائے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ایسا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یا یہ کرنے والا ہوں، یا مجھے اب یہ کرنا چاہیے، یا مجھے یہ کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے طریقے سے ایک شعور دینے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہی بات کی جو بات میں بھی کہہ رہا ہوں، باقی سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کے کسی حکمران نے ناموس رسالت کے معاملے کو بین الاقوامی فورمز پہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے یہ گنوایا، اور عمران خان صاحب کا مقصد بھی وہی ہے جو تحریک لبیک والوں کا مقصد ہے، بات تو ساتھ ہی ہے۔ تحریک لبیک والے چاہتے ہیں، ایکچولی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ اچھا، اب یہ تحریک لبیک والوں کے پاس کوئی اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہی یہ چاہتے ہیں؟ یہ میں بھی چاہتا ہوں، یہ ہمارا جو دودھ والا آتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے، ہمارا جو چینل کا مالک ہوگا وہ بھی یہی چاہتا ہے، پاکستان کا سب سے امیر آدمی بھی یہی چاہتا ہے، پاکستان کا سب سے غریب آدمی بھی یہی چاہتا ہے۔
دنیا کے 50 مسلمان ملکوں کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں سارے یہی چاہتے ہیں، چاہے کوئی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے یا کوئی عمارت کی لکیر سے بھی اوپر ہے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں۔ یہ خالی تحریک لبیک والے کوئی ٹیگ نہیں ہوگے کہ وہی یہ چاہتے ہیں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے، جتنے مسلمان ہیں سب یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ان سب کے چاہنے سے فرق کیسے پڑے گا، یہ ہے اصل سوال۔ یعنی وہی بات پرائم منسٹر چاہتے ہیں، وہی بات مرحوم خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد حسین رضوی بھی وہی چاہتے ہیں، یا تحریک لبیک کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی وہی چاہتی ہے، جو عمران خان اور ان کی کابینہ چاہتی ہے۔ اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی یہی چاہتے ہیں، مفتی منیب بھی یہی چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، ANP اور باقی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا، لیکن چاہنے میں اور اس کو کر دکھانے میں فرق ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سمجھایا۔ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں جو بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکال دیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ معاہدہ پڑھ لیں، میں اس معاہدے کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی شاید مجھے بھی تھی۔ بالکل، ابھی میں ریسنٹلی دیکھ ہی رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اسپیچ تھی، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی لگی کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا طریقے سے لے کے آگے چلنا چاہیے، اور اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنی ہی چیزیں جلا دینے سے، اپنے ہی لوگوں کو مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے جس طرح سے یہ جو ملا مافیا ہے اس کو انہوں نے شروع میں 40-45 سال سے انہوں نے ان کو پالا ہے، ان کو جو ہے ہر طرح سے فیسلٹیز دی گئیں اور بڑھاوا دیا گیا۔ تو اب جب وہ پلٹ کے انہی کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مار کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس چیز کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ایکشن بھی ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں، تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں بھی لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوں۔ یہ جو مذہبی جماعت ہے TLP کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اس بات کو جو ہے وہ ڈائلاگ سے سالو کرنا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ نہ مان رہے ہوں۔ تو ان کو سم ٹائمز ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا اس گروپ سے سم ٹائمز کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو گاڑیاں جلاتے ہوئے، موٹر سائیکل جلاتے ہوئے، ATM توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا نہ تو کسی ریلیجن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی کنٹری کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے جس کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں کافی حد تک وہی کچھ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی گاڑیاں جلا دی، ایمبولینس جلا دی، لوگوں کو مار دیا، موٹر بائکس جلا دی، اپنے ہی لوگوں کے چیزوں کا نقصان کیا۔ ایک رکشہ میں دیکھ رہی تھی، آئی تھی ویڈیو کہ اس کو جلا دیا۔ کسی غریب کا رکشہ ہوگا، اس نے کس محنت سے لیا ہوگا، کرائے پہ ہوگا، انسٹالمنٹ پہ ہوگا، یا اگر خود بھی خریدا ہے تو کتنی مشکلوں سے اس نے اپنے روزگار کے لیے لیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں زیادہ تر ہماری طرف پاکستان میں نہیں سوچی جاتی۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پیغمبر کی، تو بالکل ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، وہ حضور اکرم کی شان میں اس طرح کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سنبھل کے اور عقل سے کام لینا پڑے گا، ایسی چیزیں کر کے جس سے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی کنٹری کو نقصان ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، آپ کے خیال سے کیا باقی یورپین کنٹریز کے ایمبیسیڈرز یا لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، وہ سب چلے جائیں گے۔ اور جب وہ سب چلے جائیں گے، اس کے آگے جا کر جب وہاں پہ جو پاکستانی بستے ہیں، جو یورپ میں ہمارے بہت سے بے شمار پاکستانی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، جب وہ ان کو نکالنا شروع کریں گے اس بیس کے اوپر کہ جی پاکستان نے ایسا کیا تھا، کسی اور اسلامی کنٹری نے لی، لیکن پاکستان کے ریئیکشن کے جواب میں جب وہاں سے وہ لوگ جواب دیں گے، تو ان سب کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس جابز ہیں؟ کیا رہنے کی جگہ ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے۔ یہ نزدیکی فائدہ ہے کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو نکال دیا، آپ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا، اپنے احتجاج آپ نے ریکارڈ کرا دیا، آپ نے پروٹیسٹ کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے ہی لوگوں کا اور مزید کتنا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو چیمہ صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا
کہ پاکستان کو مذہب سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگزامپل دے رہے تھے اسرائیل کی کہ جی دیکھیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا, انہیں نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ریلیجن کے بارے میں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے. ان کو وہ اکانومی وائز بہت مضبوط لوگ ہیں, ان کے ٹرمز ساری دنیا سے بہت اچھے ہیں, اور وہاں سے وہ چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کوئی فیلڈ ہو, آپ اس میں دیکھ لیں وہ اتنی چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن وہ کتنے مضبوط ہیں. لوگ مضبوط لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے ٹرمز رکھتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی کی عزت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کوئی جا رہا ہوگا, کوئی موچی جا رہا ہوگا سبزی والا نیچے سے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چھوٹا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور ادھر ہی اگر جہانگیر ترین آ جائیں تو کس طرح سے بات کی جائے گی. تو بس ہم سمجھیں کہ ہم ایسے ہی کوئی چوڑے ووڑے ہیں, ہم سے کیا کسی نے بات کرنی ہے دنیا نے. اور اسرائیل جو ہے وہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان نے قوم سے خطاب کیا, اور وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوا تقریباً خطاب. پہلے 4 بجے ایکسپیکٹڈ تھا, پھر 5:15 کے قریب ہوا. اور اس خطاب میں کئی ایسی باتیں تھیں جن سے ہم سارے ایگری کرتے ہیں, ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے لوگ اب اس کے پر سوال کریں گے اور اس کے پر کاؤنٹر سوال آئیں گے, اور شام کے جو پروگرامز ہیں ان میں بھرمار ہوگی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وزیر اعظم نے ٹچ نہیں کی, جو ان کو کرنی چاہیے تھیں, اور وہ ان کو چھوڑ گئے وہاں پہ کھلا. اور اگر آپ اس خطاب کو دیکھتے ہیں اور بڑا اینالائز کرتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ یہ خطاب 1 ہفتہ دیر سے ہو رہا ہے, اس کو 1 ہفتہ پہلے ہونا چاہیے تھا. جو آج خطاب میں باتیں ہوئی ہیں کم از کم میں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہو کیا رہا ہے, اور یہ خطاب میں کیا تھا, مین سیلنٹ فیچرز کیا تھے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں سنا تو. لیکن حکومت کا اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ ناکام ہو گیا. یہ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ وہ ناکام ہو گیا, اور معاملات جو ہیں اب یہاں سے آگے جائیں گے اور وہ پیچھے جانے والے نہیں ہیں. وزیر اعظم نے وہ باتیں کی جو پچھلے 1 ہفتے سے میں ویلاگز میں کر رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں, اور الحمدللہ ہم سب حرمت رسول پہ قربان ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, سارے کے سارے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اس کا جس مرضی فرقے سے تعلق ہو, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو حرمت رسول پہ نہ صرف یقین رکھتا ہو بلکہ بلیو کرتا ہو. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو بننے کا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن میں واٹس ایپ گروپس میں بہت جگہ پہ مجھے جو سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا ایک ملک جہاں مسلمان جو ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ ہو, اور آج اسی ملک میں مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں, اور وہی غیر تحفظ شدہ ہے. کچھ اعداد و شمار آج ہمیں مل گئے وزیر اعظم کی اسپیچ سے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں نہیں مل رہے تھے, اور کچھ اعداد و شمار انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے کہا کہ 800 پولیس والے جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور کئی ابھی تک ہسپتالوں کے اندر ہیں. 800 پولیس والے, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہنگامہ ہوا ہے جس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب عثمان بزدار اور شیخ رشید اور فردوس عاشق افغان سارے کہتے تھے کہ حالات نارمل ہیں, تو obviously تینوں جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ اگر 800 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں اور 4 پولیس والے شہید ہوتے ہیں جو وزیر اعظم نے بتایا, تو حالات نارمل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے حالات انتہائی ایب نارمل ہیں, اور ابھی بھی ہم لوگوں سے بہت کچھ چھپا رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر روک ٹوک کر رہے ہیں. دوسرا, وزیر اعظم نے ٹی ایل پی کو بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری جدوجہد ایک ہے, ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارے مکینکس یا ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے. آپ پاکستان کے اندر احتجاج کر کے فرانسیسی سفیر کو واپس بھیج کے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس کے برعکس تمام مسلم امہ کے جتنے سربراہان ہیں ان کو جمع کر کے مغرب کے اوپر ہم کوئی لیجسلیشن کرانا چاہتے ہیں, یا ایسے وہاں پہ قانون سازی کرانا چاہتے ہیں, یا ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ حرمت رسول کا پاس کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا اغراض و مقاصد تھے جس کے تحت ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا, اور ان کے پاس ایسی کون سی چیزیں آئی تھیں, ایسے کون سے فگرز دیے تھے کہ جس وقت کابینہ نے 1.25 گھنٹے کے اندر ٹی ایل پی کو بین کرنے کا ایک حکم نامہ جاری کر دیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹی ایل پی کی طرف سے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے یا مارے گئے یا زخمی ہوئے, اور وہ تعداد ابھی ہمیں نہیں پتا. اب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج کیا کیا کہ ٹی ایل پی میں کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو شہید ہوئے ان کے لیے فاتحہ خوانی کروائی, لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے فلور پہ
جاں بحق یا شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لیے فاتحہ نہیں کروائی. تو اب یہ میں کنفیوزڈ ہوں یہاں پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں. بہرحال مذاکرات کا جو دوسرا دور تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا بری طرح. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چودھری سرور صاحب گئے، اس میں راجہ بشارت تھے، اس میں دیگر علماء کرام بھی تھے جو ان مذاکرات میں گئے وہاں پہ، اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہے وہ سعد رضوی صاحب سے ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور غالباً وہاں پہ اور بھی ٹی ایل پی کے کوئی لوگ موجود تھے، کیونکہ پتہ چلا کہ وہ وفد سے ملے ہیں وہاں پہ. ٹی ایل پی نے 5 شرائط اپنی رکھی ہیں. میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی وہ 5 شرائط ہیں کیا جو انہوں نے حکومت. کیونکہ اس کے الفاظ ایسے تھے، لیکن جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو پہلی شک یہ ہے نا جس کے اوپر جھگڑا ہے. تو جو پہلی شک ہے جو خادم حسین رضوی صاحب اور بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ صاحب کے درمیان طے پائی تھی، اس کا جملہ آپ کو میں ایگزیکٹلی سنا دیتا ہوں ایک ایک لفظ. حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. یعنی اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا. پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے. اور اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں نکالنا تو نہیں نکالنا، نکالنا ہے تو نکالنا ہے. لیکن اس کا ایک ماحول ایسا ہے پاکستان کا کہ اگر کوئی بھی آدمی پارلیمان میں یہ کہے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے، آپ نہ نکالیں یا اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، تو اس کے گھر کے اوپر جتھے حملہ کر دیں گے. یہ بھی ایک بڑا خوف ہے، یہ ہے پاکستان میں. تو لوگوں کے لیے یہ کہنا پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ایک دوسرا موقف لینا. یہ میری رائے ہے اور بہت مشکل واقعی ہوگا. لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا. انہوں نے اپنے علاقوں میں واپس جانا ہے، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں واپس جانا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو مابز ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ یہ پیمانہ بنا بیٹھے ہیں کہ فرانسیسی سفیر نکالا تو عاشق رسول ہے، نہ نکالا تو عاشق رسول نہیں ہے. یعنی جب یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا گیا ہے نا تو اس کے اوپر بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے اس سے ہٹ کے کوئی رائے دینا. اب یہ تو یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ حکومت نے کہیں پہ بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. ہاں یہ وعدہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور وہاں سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا فیصلہ ہوگا. اب یہ فیصلہ چاہے اس کو نکالنے کا ہو چاہے یہ نکالنے کا نہ ہو. لیکن اس بیچ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ احتجاج کی تیاریاں کی گئیں، ہم مذاکرات کر کے ان کو قائل کر رہے تھے. اب 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں. ایک موقع ہے تحریک لبیک کا، وہ یہ کہتے ہیں نکالیں سفیر کو. کیا ہو گیا اگر فرانس ناراض ہو گیا؟ کیا ہو گیا اگر یورپی یونین ناراض ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات بنی ہے، تو آپ وجہ کائنات ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کی جاتی تو پھر کیا فائدہ ایسی کائنات کا اور ایسے تعلقات کا؟ تو فارغ کر دیں سارا کچھ. ایک یہ نقطہ نظر ہے. اور اگر آپ اس کو، ایک مسلمان جب اس کو سنتا ہے تو اس کے اوپر یہ امپیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر اثر آتا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جب اس کو نکالیں گے تو یہ خبر بنے گی، یورپی یونین میں خبر جائے گی. وہ ممالک یہ پوچھیں گے کیوں نکالا؟ وہ اس لیے نکالا کہ ہم نے آزادی اظہار رائے میں ان کے پیغمبر کی بے حرمتی کی تھی، نعوذ باللہ. تو باقی لوگ انکریج ہوں گے، وہ بھی ایسا ہی کریں گے. تو پھر آپ ایک ایک کر کے سب کے ساتھ تعلقات ختم کرتے چلے جائیں گے. اور فرانس اور یورپی یونین کا آپ کو پتہ ہے ایک تعلق ہے، یورپی یونین میں ایک سے دشمنی، سب سے دشمنی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری مصنوعات کا 50% جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے جو پاکستان میں بنتی ہیں. تو تجارت ختم اور معیشت کو بہت بڑا دھچکا اور نقصان پہنچے گا جس کو پاکستان برداشت نہیں کر پائے گا. مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا پاکستان کے اندر اگر ہم دنیا سے کاٹ کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو. اب یہ بھی ایک لاجک ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیں اور اس کو بھی سمجھ لیں. اور تحریک لبیک کی ہے، بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں ضرور اس کو شامل کروں گا. ایک چیز اور ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں، ہر فورم کے اوپر جا کر بات کرتا ہوں، اور اگر کہیں مسلمان ملک سارے اکٹھے ہو کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کے اوپر، یورپ، خاص طور پہ یورپ میں یہ ایشو اٹھتا ہے نا، اور امریکہ میں، یورپ اور امریکہ کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر آپ اپنی پالیسی کو بدلیے، آزادی اظہار رائے کے نام پہ آپ 1.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کر سکتے، تو حالات بدل جائیں گے، حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جائیں گے.
اور رفتہ رفتہ یہ حرکتیں بالکل بند ہو جائیں گی جو گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے جاری ہیں. یہ 30-40 سال سے ایسا کر رہے ہیں, بار بار ایسا کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کو آگ لگا دیتے ہیں. اس میں ایک جملہ مجھے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ لگا کہ قابل ذکر, جو پوری تقریر کا جو لب لباب ہے, ایک جملے کے اندر میں ڈالوں نا ایک جملہ, پوری تقریر کا جو لب لباب ہے اگر ایک جملے میں ڈالوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جرم کہیں اور ہو اور کوئی اور کرے اور ہم اپنے اوپر خود کش حملہ کر دیں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ جملہ عمران خان صاحب کا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے ایکچولی وہ یہ تھا, کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے, باقی تو ساری آگے پیچھے کی تفصیلات ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے, میں عالمی رہنماؤں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ لائحہ عمل بناؤں تاکہ یورپ کے اوپر امپیکٹ تو جائے. پاکستان اگر ایک صرف فرانس کو نکال دے گا تو اس سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہمارے اور دشمن بڑھ جائیں گے اور پھر وہ ہماری دل آزاری کے لیے یہ چیزیں زیادہ کریں گے. عمران خان صاحب کا بالکل پارٹ ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کی تھی, آپ کے شو میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کے ڈریسنگ کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا اس طرح کا بھی آیا تھا اپوزیشن کے لیے کہ جتنے بھی پہلے کے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پہلے کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سب کے سر اڑانے پڑیں گے یا ان کو مارنا پڑے گا, کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو وہ تو خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے سب کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرا وہ جو بات آج کہہ رہے تھے کہ میں اس کو جی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاؤں گا, میں وہاں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بات کروں گا جا کے کہ ساری اسلامک کنٹریز کو جمع کر کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامک کنٹریز تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی لے جا چکے ہوتے. دوسرا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کروں گا تو یونائٹڈ نیشن میں بات تو انہوں نے بہت بار جا کے انہوں نے کشمیر کی بھی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی بھارت نے بڑا ہم پہ ظلم کر رکھا ہے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, جب ان کی اسپیچ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا چلو نکلو پھوٹو ادھر سے. بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ان کو جو آج یہ کسی اور فنکشن میں تھے, پتہ نہیں کس چیز کی اوپننگ کے لیے گئے تھے یا کوئی انوگریشن تھی, تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے اور میں نے تو بڑے درخت لگائے ہیں اور یہ کیا. یہ حال ہے ان کا کہ ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹل سمٹ جو ہے اس کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو پہلے سے سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. اتفاق کی بات ہے یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا, نہ ہی ان کی کوئی فورن پالیسیز اس قابل رہیں کہ جس کا ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا. ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہی لوگ یہاں تک نہیں کرتے کہ ان کو سرے سے نکال کے کوئی نیا چہرہ لائیں, یہ بھی نہیں کرتے, سیم وہی چہرے ہیں, صرف ان کی منسٹریز چینج ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ چیز خود ماننی پڑے گی کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی, ان سے ملک نہیں چل رہا, وہ کسی چیز کو قابو میں کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے قابل نہیں ہے. اب سیلفش ہو کر صرف اس لیے کہ آپ کو پرائم منسٹر کا ٹائٹل چاہیے, اس کے لیے آپ نے مطلب پوری کنٹری کو آپ نے ایک طرح سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پوری کنٹری کو ایک دم سے آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی ابھی تک لوگ اگزامپل دیتے ہیں جاپان اور جرمنی والی ان کی, تو ان کو بیچ میں تو یہ بھی مان چکے ہیں کہ مجھے نہیں چلانی آتی تھی گورنمنٹ اور مجھے 2.5 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب یہ دیں گے تو ان کو جو ہے اگر انہیں کنٹری سے تھوڑا سا بھی پیار ہے, تھوڑا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے سیٹ سے اتر جائیں اور وہاں پہ کسی اور کو بیٹھنے دیں جو چاہے ان سے آدھا ہی صحیح لیکن کچھ تو کام جانتا ہو. اور بالکل آپ باہر بھی آپ جیسے دیکھیں آج بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ سول وار ہو رہی ہے. تو بالکل آپ اگر موقع دیں گے, آپ کی اپنی ہی حرکتیں اور اپنے ہی کام ایسے ہوں گے کہ آپ دوسرے کو موقع دیں گے تو وہ ضرور کریں گے. اگر انڈیا میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے جو فیک آئی ڈیز چلاتے ہیں اور ان کے پورے جیسے کہتے ہیں ان کی تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہوتے ہیں ان کے تو پورے گروپ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگر انڈیا یہ کہہ رہا ہے یا انڈیا سے فیک آئی ڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سول وار ہو رہی ہے. اصل بات تو یہ کہ آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے. 3 دن سے آپ نے میڈیا کو بند کیا ہوا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی نیوز نہیں آ رہی. آپ جانتے ہیں وہ انہوں نے ہر چینل کو پی ٹی وی بنا دیا ہے, ہر چینل پہ کچھ نہیں ہو رہا, بس امن ہے اور بہت ہی شانتی اور بڑی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں.
کوئی خبر نہ لاہور کی آ رہی ہے نہ اسلام آباد کی آ رہی ہے, کسی قسم کی فوٹیجز نہیں آ رہی. بیچ میں تو انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا, اور لاہور سے بھی جو دوست وغیرہ رہتے ہیں اور جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ موبائل سروسز بھی بند تھیں, اور اس طرح کی سب چیزیں یہ کر رہے ہیں. تو یہ چھپانا کیا چاہ رہے ہیں؟ چھپ تو کوئی چیز نہیں سکتی, ابھی نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد بات ہوگی, لیکن انہیں اپنی کمزوری کو سمجھنا پڑے گا. اور جب تک یہ خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ کہیں نہیں پہنچ رہے. اور عمران خان تو خود طالبان خان کہلاتے تھے. تو رکھی مذاکرات کرنے والوں نے وہیں پہ کہا کہ جی ہمیں وقت چاہیے, یہ ہم نے اسلام آباد کنوے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت نے مذاکرات کے نام پہ ایک بھونڈا مذاق کیا کہ مذاکرات کے لیے جو لوگ گئے ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی شرط مانتے یا کسی بات کو انکار کرتے. ان کا جی ایسے ہی ہم اس کو سیدھا ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہم یہ اسلام آباد بھیج رہے ہیں, پھر وہ فیصلہ کر کے بتائیں گے کون سی شرطیں ماننی ہے کون سی نہیں. اب تیسرا دور جو ہے وہ رات کو 10 بجے ہونا ہے, اس کے لیے نور اللہ قادری اور شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ آ کے کیا حل کریں گے. ایک عجیب پوری عوام کو رمضان کے مہینے میں جو ہے اس میں شش و پنج کا شکار کیا ہوا ہے اور پریشان کیا ہوا ہے حکومت کے اس رویے نے. اور پنجاب حکومت اس میں ٹوٹل مسنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. کہیں پہ عثمان بزدار نہیں نظر آ رہے, کئی عثمان بزدار کے جو قریبی ساتھی ہیں اور ان کے قریبی جو وزیر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, وہ سڑکوں پہ بھی نہیں نظر آ رہے, وہ ہمیں آفیشل یعنی جگہوں پہ بھی نہیں نظر آ رہے. وہ سارے دبکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ کلیئر ہو جائے, کسی طرح ٹھیک ہو جائے اور پھر ہم اس کے بات کریں. اب 10 بجے جب وہ رات کو مذاکرات ہوتے ہیں اس کا کیا حل ہوتا ہے وہ تو ہمیں اس وقت تک کا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت انہوں نے مذاکراتی ٹیم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو ہاں کریں یا نہ کریں. جو وزیر اعظم نے بات نہیں بتائی, انہوں نے بڑے ایڈیکویٹلی بتایا کہ کس طرح سے ہندوستان کے ٹویٹر ہینڈلز اور ہندوستان کے فیس بک اکاؤنٹ جو ہیں وہ فیک انفارمیشن دے رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو, اور جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے جو یورپ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہندوستانی میڈیا کا اوپر بھانڈا پھوٹا کہ کتنے سال سے وہ ڈس انفارمیشن کریٹ کر رہے ہیں, اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. جو وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے آن گراؤنڈ. انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک طرف مذاکرات کر رہی تھی ٹی ایل پی اور دوسری طرف وہ اسلام آباد میں مارچ کی تیاری کر رہی تھی. تو یہ تو سیاسی تنظیم کا ایک رائٹ ہے کہ وہ تیاری کر سکتی ہے, وہ اسلام آباد آ سکتی ہے. خود پی ٹی آئی نے, ہم لوگوں نے, میں بھی اس میں تھا, ہم لوگوں نے ایک طرف 4 حلقوں کے اوپر ہم مطالبے کر رہے تھے اور دوسری طرف دھرنے کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی اور لانگ مارچ کی بھی تیاری ہو رئی تھی. ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی مذاکرات ہو رہے تھے اور ڈاکٹر طاہر القادری کے لوگ بھی تیاری کر رہے تھے. تو ان دونوں کو تو اس پہ بین نہیں کیا تھا. نون لیگ کا جو آج حوالہ دیا وزیر اعظم پاکستان نے وہ ذرا سا میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں تھا. نون لیگ کو اتنا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کے ابھی تک کسی وزیر, کسی لیڈر نے جو ہے ٹی ایل پی کے لیے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جس کو ہم کہیں کہ انہوں نے اپنا پورا وزن جو ہے ٹی ایل پی کے اوپر ڈال دیا. نون لیگ اس کے اوپر کافی کیئرفلی چل رہی ہے اور یہ ان کا کریڈٹ ہے. مولانا فضل الرحمان نے کیا, جناب سراج الحق صاحب نے کیا, دیگر تنظیموں نے کیا, تاجروں نے کیا. آج 4:30 بجے تاجروں کا ایک وفد جو تھا وہ مرکزی دھرنا گاہ پہ گیا اور ان کو وہاں پہ ریسیو کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم خود سے شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں, ہمیں جبری طور پہ کسی نے نہیں کہا شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے اور ہم اس احتجاج میں آپ کے ساتھ کھڑے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو حکومت کے لوگ رہا ہوئے تھے جس میں پولیس والے بھی تھے, تو انہی کی مدیت میں حکومت نے ٹی ایل پی کے اوپر کیوں مقدمات کر دیے جبکہ مذاکرات کے ایک دور کے بعد وہ رہا ہوئے تھے. بہت سیریس کنڈیشن ہے, یہ اتنی آسان نہیں ہے. اور اس میں پنجاب حکومت کی ایک بار پھر کمزوریاں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں جن کا ذکر نہیں ہو رہا. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے ان کو, اور ان کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے. ابھی تک تو وزیر اعلیٰ کو وہاں پہنچے ہونا چاہیے تھا, گورنر کو وہاں پہنچے ہونا چاہیے تھا, کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جا کے مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری روایت نہیں ہے جو ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے گھر پہ کوئی آیا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. نہیں, یہ حوصلہ کرنا پڑے گا, ذرا بڑا ہونا پڑے گا. یا پھر دوسری سائڈ پہ آئے کہ اگر آپ نے کرش کرنا ہے تو پھر آپ ریاست بن کے دکھائیں, پھر آپ حکومت بن کے دکھائیں, پھر آپ اپنی لا انفورسمنٹ کو وہ پاورز دیں کہ بنیں اور وہ پھر آپ بتائیں کہ آپ ریاست ہے. وہ آپ کر نہیں سکتے
یہ آپ کری جا رہے ہیں تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو رہا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر.